ستم سازیوں میں جو بے باک نکلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستو بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو صحت اور عافیت اور تندرستی کے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کر رہا تھا. پچھلی مجلسوں میں آپ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو بطور خاص یہ سکھایا کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو بڑی چیز یعنی عافیت مانگا کرو. بدن کی صحت، تندرستی اور عافیت بہت بڑی نعمت ہے. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حکمت ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ تندرستی یہ ایک پوشیدہ بادشاہت ہے، چھپی ہوئی بادشاہت ہے. اور وہیں آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک گھڑی کا غم یہ 1 سال کی کمزوری اور بڑھاپا لاتا ہے. حکمت کی باتیں اپنی جگہ بہت اٹل رہتی ہیں، اور خاص کر کے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمتوں میں ان کی کتابوں کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی رہتی ہیں وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے. کتنا بہترین ارشاد فرمایا کہ تندرستی ایک چھپی ہوئی بادشاہت ہی سمجھ لو. ایک بادشاہت تو وہ جس میں بادشاہ ہوتا ہے اور پورے ملک کے اوپر وہ فرمانروائی کرتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر مختلف لوگ اپنے اپنے ملکوں کے اوپر راج کر رہے ہیں. کسی انسان کو تندرستی حاصل ہو جائے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک چھپی ہوئی بادشاہت ہے. جیسے کسی شخص کو بادشاہت مل جائے کتنی بڑی چیز مل گئی، تو یہ چھپی ہوئی بادشاہت بھی اتنی بڑی چیز ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں امتیوں کو یہ فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو عافیت مانگا کرو، تندرستی مانگا کرو، ورنہ ہم لوگوں کی توجہ اس طرف نہ جاتی. آج بھی ایک انسان جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو دنیا کا ساز و سامان، مال و متاع اور دنیا بھر کی چیزیں یاد آتی، آخرت یاد نہیں آتی. اور دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، مثلا صحت، تندرستی، اس کا انسان سوال نہیں کرتا. جبکہ یہ پیسے اور فیسلٹیز ایک بہت مختصر انسان کو راحت پہنچانے کے لیے ہے، اور انسان کو عافیت و تندرستی ہو تو ظاہری آرام کی چیزیں چاہے نہ ہو، وہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جس کو بڑا ملک ملا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو اسی لیے تلقین کی. کتنی حدیثیں میں اس سے پہلے سنا چکا جس میں آپ نے فرمایا کہ مانگو اللہ سے تو عفو و عافیت مانگا کرو. اللہ سے جتنی بھی چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں جو تندرستی اور عافیت مانگی جاتی ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز محبوب نہیں ہے. تو ہمیں بھی اپنی دعا کا اس کو حصہ بنا لینا چاہیے کہ اللہ مجھے تندرستی اور عافیت عطا کر. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر ہمیشہ عافیت مانگا کرتے تھے. جب بھی کوئی ایسا موقع آیا تو آپ نے دلیری اور بہادری کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اپنی تواضع اور عاجزی اور بندگی اور عبدیت کا اظہار فرمایا. دیکھیے ایک بہت پیاری دعا حدیث کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. ویسے بہت لمبی دعا ہے یہ، لیکن اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں فریاد کرتا ہوں تیرے حضور اپنی کمزوری کی، اور بہت کم سامانی میرے پاس ہے اس کی میں شکایت کرتا ہوں، اور لوگ مجھ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس کی میں آپ کے سامنے فریاد کرتا ہوں. تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والی ذات، الی من تکلنی الی عدو یتہجمنی ام الی قریب ملکتہ امری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کسی ایسے دشمن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ کو دبا دے، یا مجھ کو ایسے میرے دوست کے حوالے کر رہے ہیں جو دوست میرا پاس و لحاظ رکھے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی. اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے جس حالت میں بھی رکھ، میں راضی ہوں تجھ سے.
تیری اس حالت کو میں چوم لیتا ہوں، سینے سے لگاتا ہوں۔ اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ سے تو میں ہر حالت کے اوپر تیار ہوں، پھر بھی میرے لیے عافیت اور تندرستی اور صحت اور تمام قسم کی عافیت یہ زیادہ اچھی اور وسعت والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، یہ دعا کہا جاتا ہے کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے، اور آپ کو طائف کا واقعہ تو معلوم ہے، لوگوں نے بڑا ظلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ کی دعوت قبول نہیں فرمائی، اوباشوں اور آوارہ گردی کرنے والوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعائیں کی تھی، ان دعاؤں کا ایک حصہ اس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ میں کتنا کمزور، لوگ مجھ کو کتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن تو جس حالت میں رکھے، میرے دشمن کے حوالے کرے یا دوست کے حوالے کرے، مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرا رب ناراض نہیں ہے تو مجھ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، سب حالتیں میرے نزدیک برابر ہیں۔ میں نے اپنے شیخ سے اس دعا کے بارے میں یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے تھے، اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اللہ تو اگر ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ توکل اور عشق کا بہت اونچا اور اعلیٰ درجہ تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت عبدیت اور بندگی کو اور تواضع کو اور اپنے آپ کے جھکانے کو لازم پکڑتے تھے۔ تو وہاں سے آپ اتر رہے ہیں جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں علو سے نزول کہا جاتا ہے۔ آپ بہت بلندی پر تھے، آپ نے فرمایا اللہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مگر عبدیت بھی ساتھ میں ہونی چاہیے، بندگی بھی۔ تو آپ نے تواضع کے ساتھ فرمایا لیکن اے اللہ میں دلیر نہیں ہوں، میں کوئی بہادری نہیں دکھاتا، میرے ساتھ تو عافیت کا معاملہ فرمائے تو تیرا کرم ہے یا تیری مہربانی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر دعا فرمائی تھی۔ آپ نے اپنی دوسری دعاؤں کے اندر بھی ہمیشہ عفو و عافیت ہی مانگی ہے، اور امتیوں کو بھی یہی سکھلایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ آدمی کو دونوں چیزیں چاہیے ہیں۔ انسان اللہ کے نیک بندوں کے خصوصاً الگ الگ رنگ ہوا کرتے ہیں، الگ الگ موقعوں کے اوپر ان کے الگ الگ حال ہوا کرتے ہیں۔ کبھی وہ عشق میں اور توکل میں اتنے آگے ہوتے ہیں کہ پھر دنیا و ما فیہا سے باوجود اس دنیا میں رہتے ہوئے بے خبر ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنی بندگی کا اظہار کرنے پر آتے ہیں تو دنیا کا کوئی آدمی اتنا اظہار نہیں کر پاتا۔ کیا اس جیسے الفاظ کوئی اور دوسرا کہہ سکتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اتنی بلندی سے اتنے نیچے آ جانا یہ ایک رسول ہی کا حصہ تھا۔ ہمیں سکھلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ ہم میں سے بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو بعض مرتبہ اپنی دلیری اللہ کے سامنے دکھاتے ہیں کہ میں ہوں، میرے اندر امیونٹی بہت ہے، روگ پرتیکارک شکتی بہت ہے، مجھے کوئی چیز جو ہے افیکٹ نہیں کر سکتی۔ یہ سب چیزیں خامخواہ اللہ کے حضور دلیری کی ہے۔ اللہ کے سامنے عاجز بندہ اچھا لگتا ہے، اپنی دلیری کا اظہار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب تھے، جب بھی ہاتھ اٹھاتے دعا قبول ہو جاتی، مگر دیکھا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں بیماری مانگی ہو؟ آپ نے ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، اپنے لیے سکون مانگے، چین مانگے، تندرستی اور صحت مانگے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اس دعا کے ذریعے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان اگر اپنی بیماری میں اور اپنی پریشانی میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر توکل اور اللہ پر بھروسے کے خلاف ہوتا تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت نہ مانگتے۔ اللہ نے اگر بیماری دی ہے اور آپ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری بیماری کو اچھا کر دے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہا۔ ارے اللہ نے بیماری دی اور یہ فرمایا کہ میں ہی شفا دینے والا ہوں، تو ہم اللہ کے علاوہ اور کس سے مانگیں؟ نبی جب مانگ رہا ہے تو ہما شما کا کیا شمار ہے؟ اس لیے جب بھی انسان کو اس قسم کی حالت آ جائے، انسان کو جھک جھک کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرنا چاہیے۔ ایسا آدمی توکل کے اعلیٰ مقام پر ہے اور عبدیت کے بھی اعلیٰ مقام پر ہے کہ اللہ بیماری تو نے دی، مجھے کوئی شکایت نہیں، مگر شفا کرنے والی ذات بھی تیری ہی ہے۔ اگر بندہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیماری کی حالت میں اپنے جذبات کا اظہار کرے تو اس کو دو بڑی نعمتیں میسر ہوگی۔ ایک تو توکل کا مقام ملے گا اور ساتھ ساتھ میں عبدیت اور جھکاؤ کا مقام بھی ملے گا۔ ہمارے جو علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند ہیں ان میں بھی الگ الگ رنگ ہوا کرتے تھے۔ میں نے جیسا کہ بتایا اللہ کے نیک بندوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے پھولوں کے رنگ الگ الگ ہیں، سب کی خوشبوئیں الگ الگ ہیں۔ ہمارے اکابرین دیوبند میں سے بعض وہ تھے کہ جن کو جب بیماری ہوتی
تو ہر ایک سے وہ اظہار کرتے اور کہتے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو. یہ اپنے عجز کا اظہار تھا کہ میں اتنا سہ سکوں، اتنا دلیر نہیں ہوں، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور بعض بزرگان وہ تھے ہمارے اکابر نے دیوبند میں کہ اپنی بیماری کا مجال ہے کہ کسی کے سامنے اظہار کرتے. ان کے اوپر یہ حال طاری تھا کہ میں اگر بولوں گا تو اللہ کے فیصلے پر شکایت ہو جائے گی. ہر ایک کی الگ الگ حالت ہوا کرتی ہے اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہے. ان کا بھی جذبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اور ان کا بھی جذبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے وہ اس کی نعمت ہی کہی جاوے گی. اگر وہ بیماری بھی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بیماری بھی نعمت ہے. بعض ہمارے اکابر نے دیوبند کے متعلق آتا ہے کہ وہ اللہ سے جب بیماری میں دعا کرتے تھے تو اتنے اچھے پیرائے میں کرتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے اور صحت و تندرستی بھی تیری نعمت ہے، مگر میری کمزور حالت کو دیکھ کر تو اپنی بیماری کی نعمت کو صحت اور تندرستی کی نعمت سے بدل دے. کتنا پیارا لہجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر نے دیوبند کو وہ نگاہیں دی تھی، وہ فراست دی تھی جو کم لوگوں کو میسر ہے. ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے ہماری زندگی کے بہت سارے اسباب سیکھنے کو ہم کو ملتے ہیں. اس میں ایک چیز آپ نے یہ دیکھی کہ بیماری بھی نعمت ہے. اب ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ بیماری اس کو تو کون نعمت کہتا ہے، مگر سچ مچ یہ نعمت ہی ہے. ایک حدیث قدسی ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں 25ویں پارے میں یہ حدیث لکھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. بہت طویل حدیث ہے. وہ حدیث ہے جس میں یہ مضمون آئے کہ اللہ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ارشاد فرمائی تو ان میں سے اس حدیث شریف کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے بندے سے میرے اولیاء سے، میرے ولیوں سے دشمناوٹ کی تو اس نے میرے خلاف جنگ کی کوشش کی، اور میں اپنے اولیاء اور ولیوں کے لیے ایسا غصہ ہوتا ہوں جیسے شیر غصہ ہوتا ہے. پھر آگے بہت طویل روایت ہے، مجھے جو آپ کو سنا ہے نہ ہے اس روایت میں. آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بعض بندے مجھ سے کسی خاص قسم کی عبادت کی توفیق مانگتے ہیں. بہت سننے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، میرے بعض بندے بعض مرتبہ مجھ سے کچھ نفل اور دوسری قسم کی عبادتوں کی توفیق مانگتے ہیں، لیکن میں ان کو وہ عبادت کی توفیق نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ اس عبادت میں مشغول ہو کر خود بینی میں، خود پسندی کے اندر مبتلا ہو سکتا تھا. تو ابھی اپنے جس دین پر ہے وہ جو عبادت مانگ رہا ہے میں اس کو وہ عبادت دیتا تو اپنے آپ کو سب میں اچھا سمجھنے لگتا، اور یہ اس کے دین کو اور خراب کرنے والی چیز ہوتی. کتنی مرتبہ ہم لوگ بھی مانگتے اللہ مجھ کو فلاں عبادت اور فلاں نفل چیز کی توفیق دے، بعض مرتبہ نہیں ملتی. تو کون سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کے لیے اس موقع پر توفیق کا نہ ملنا بھی اپنی جگہ ایک رحمت. اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو وہ نفل عبادت کی توفیق دیتا تو یہ اپنے آپ کو سب میں اچھا سمجھنے لگتا. تو ابھی عبادت نہ کر کے جتنے دین پر تھا اتنے پر بھی نہ رہتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بعض مومن بندے وہ ہیں جن کے ایمان کے لائق تندرستی ہے، اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو یہ اپنا دین کھو بیٹھے. میرے بعض مومن بندے وہ ہیں جن کے ایمان کے شایہ نشان تندرستی ہے، اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو یہ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے. اور میرے بعض بندے وہ ہیں کہ جن کے ایمان کے شایہ نشان اور ان کے ایمان کے لائق بیماری ہے، اگر میں ان کو صحت دے دوں تو اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بعض مومن بندے وہ ہیں جن کے شایہ نشان اور جن کے لائق تندرستی ہے، غریبی ہے، اگر میں ان کو مالدار کر دوں تو یہ اپنا ایمان کھو بیٹھے. اور میرے بعض بندوں کے شایہ نشان مالداری ہے، اگر ان کو غریب کر دوں تو یہ اپنا دین کھو بیٹھے. کس سے پتا کہ میری غربت میں میرے ایمان کی حفاظت ہے، میری بیماری میں میرے ایمان کی حفاظت ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کتنے بندوں کو اگر بیماری سے صحت میں لا دوں تو وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے. تو ایسی لاکھ صحت اس بیماری پر قربان جس بیماری کے ہوتے ہوئے ایمان محفوظ رہتا ہے. بہرحال بیماری بھی اپنی جگہ نعمت ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
بہرحال ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں تو جس حال میں رکھے اس کے حال پر راضی رہنا چاہیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مستقل دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میں کمزور بہت ہوں اور تیری عافیت والی نعمت اگر تو مجھ کو میسر فرما دے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ میں اپنی بیماری کی تیرے حضور شکایت کر رہا ہوں، میں تیرے اس فیصلے کے اوپر راضی ہوں، مگر میری کمزوری کو دیکھ کر تو مجھ پر رحم فرما۔ یہ دعائیں حضرات انبیاء علیہ السلام سے ہم کو ملتی ہے۔ کبھی بیماری پر دلیری نہیں دکھانی چاہیے، نہ ہی اپنے آپ کو خود پسندی میں مبتلا کرنا چاہیے۔ آدمی جتنا بھی فٹ ہو، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت وہ ایسا بیمار ہو سکتا ہے کہ زمانے بھر کا سب سے کمزور ترین آدمی وہی بن کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔